میں ابھی پچھلے دنوں مفتی آپ کا پروگرام دیکھا، مفتی صاحب نے ایک بات کہی میری اور بڑا میرا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آمین آمین۔ ایک مفتی صاحب نے کہا تھا جی اپنی بیوی کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ رقم دینی چاہیے، تو میری شادی کو ہو گئے 26 سال، میں نے ویسے تو میرا سارا جو خرچہ تھا سارا وہ بیوی کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جی، لیکن میں نے اس دن ان کو 3000 روپے دیے تو وہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا جی اچھا وہ ماشاء پھر اللہ۔ اپنی بھانجی کے پاس گئی، ان کا آپریشن ہوا۔ اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ساری زندگی جو ہے نا اس اللہ کو نظر اکبر، انداز کر دیتا ہے۔ ٹھیک، تو بڑی خوشی ہوئی مفتی صاحب سے یہ سن کے، تو میں نے ان کے چہرے پہ جو خوشی دیکھی ماشاءاللہ وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ ماشاء میں اللہ نے ماشاء سوچ اللہ۔ کیا کہ اندر علیحدہ سے ان کو اپنا جیب خرچ اور دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ تو جی، ماشاء اللہ۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح پروگرام آپ کا اللہ تعالیٰ سخی کرے، آپ کو آمین۔ مزید ہمیں جو ہے نا آپ کی رہنمائی میں، مفتی صاحب کی رہنمائی میں مزید ایسے مسائل جو ہم ساری زندگی نظر انداز کر دیتے ہیں یا شعوری لاشعوری طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا، جی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مسائل، تو مفتی صاحب کا یہ ماشاءاللہ بہت اچھا جزاک اللہ امیر بخش صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ آپ کی بڑے بڑے مسئلے کو بھی آسان طریقے سے بتا دیتے ہیں۔ بہت اللہ شکریہ، آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ تھوڑا سا قرض کا مسئلہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ اللہ پاک وہ بھی آسانیاں کر دیں گے۔ بہت شکریہ امیر بخش صاحب، آپ نے کال کیا، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمارے پروگرام سے سیکھ لیتے ہیں، اور یہ وہی شرعی دینی رہنمائی ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جب عمل کرتے ہیں تو ایسی خوشیاں ملتی ہیں، اور ان خوشیوں میں خوشی کے آنسو بھی میں نے مفتی صاحب کی آنکھوں میں دیکھے ہیں۔ مفتی صاحب کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، جب وہ روانہ ہونے لگے تو اس کو روک کے تعلیم دی، فرمایا میرے علی ان سے جنگ لڑنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک بندہ بھی ان میں سے ہدایت پا گیا نا تمہارے لیے، تمہارے ذریعے سے، تو ایک بندے کا ہدایت پا جانا سرخ اونٹوں کے حاصل ہونے سے بھی قیمتی ہے۔ تو ایک بندہ بھی اگر ہماری وجہ سے سیدھے راہ پر آ جائے سبحان اللہ، تو یقیناً یہ نیکی اللہ نے قبول کی ہے، تو یہ اثر ہوا ہے تو اللہ قبول کر لے۔ اگر ایک نیکی بھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر تو کہا کرتے تھے کاش میری زندگی کی ساری نمازوں میں سے میرے 2 نفل یا 2 رکعت کا مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے قبول کر لی ہیں، تو میرے لیے دنیا جہان کے سونے زیور سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ 2 رکعتیں میری قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ تو اگر 2 نیکیاں 2 رکعتیں بھی قبول ہو گئیں تو اس کا مطلب میں اللہ کے کاغذوں میں پرہیزگار ہوں، سبحان اللہ، تو ایک نیکی قبول ہو جائے کافی ہے نجات کے لیے۔ اچھا انہیں بھی بڑا پلیئر فیل ہو رہا تھا، پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ میری اہلیہ مجھ سے خوش ہے، کہتے 26 سال میں نے یہ کام نہیں کیا، اب کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں بیوی کے چہرے پر جو میں نے مسکراہٹ دیکھی، ہاں جی، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی نا بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بلکہ ہماری آڈینس، ہمارے دیکھنے والے بھی اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ ایک آپ نے خرچہ دینا ہے گھر کا اور وہ سارا کچھ دیے رکھنا ہے، آپ نے رقم جو بھی آپ کے پاس کیش میں موجود ہے وہ دیے رکھنی وہ ہے، تو سارا ہے نا، یہ بجلی کا بل وہ ہے، یہ پانی ایکسپینسز کا ہے، ہیں وہ یہ گیس کا، وہ سارے، سارا۔ لیکن جو جیب خرچی ملتی ہے نا مفتی صاحب اس کا پلیئر اور ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک عجیب سی فیلنگ ہے، اور وہ خواتین کے جو سربراہ گھر کے اپنی جو اہلیاں ان کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ تمہارا پاکٹ منی اور میں اس پہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، یہ تمہارا ہے، تو جو ان کے چہرے پہ طمانیت آتی ہے نا، اچھا ویسے بڑی سب محبت بڑھے گی نا، محبت بڑھے گی، ویسے بھی پیسے سے طمانیت بڑی آتی ہے چہروں پہ، لیکن قاری صاحب کیسے ہے اس بات؟ یہ تو خیر آپ چھوٹا بچہ جس کو ابھی کسی چیز کا پتہ نہیں نا، وہ رو رہا ہو تو اس کو بھی تھوڑا ایک نوٹ دکھاؤ تو وہ بھی چپ کر وہ بھی چپ جاتا ہے۔ چلیں جی، اینی وے اچھی ایکسرسائز ہے جو کرنی چاہیے دین اسلام کے حوالے سے۔ قرض کے حوالے سے دعا کے لیے امیر بخش صاحب نے کہا تھا، دعا کروا دیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو وسیع حلال رزق عطا فرمائے اور اس قرضے سے نجات عطا فرمائے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا بھی پڑھنی چاہیے جی، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، اپنی دعاؤں میں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہ بڑی دعا ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے۔